یہ کہانی بہت بڑا سبق اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے دوستو۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ دراصل وہ حویلی شہر کے اس حصے میں تھی جہاں شام کے بعد ہوا بھی آہستہ چلنے لگتی ہے۔ پرانی دیواروں پر وقت کے نشانات ثبت تھے اور درمیان میں لگا ہوا ایک بڑا سا آئینہ، جو دیکھنے والوں کے لیے محض ایک شیشہ تھا، مگر جہاں آرا کے لیے ایک خاموش گواہ۔ جہارا دن میں بالکل ایک عام سی عورت لگتی تھی، سادہ لباس، دھیمی آواز، جھکی ہوئی نظریں، اور اپنے کرایہ داروں سے مسکرا کر بات کرتی تھی، ان کے مسائل سنتی۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس خاموش عورت کے اندر ایک طوفان قید ہے۔ رات ہوتے ہی جہارا آئینے کے سامنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کو نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ان کی زندگیاں پڑھا کرتی تھی، ان کی آنکھوں میں چھپا شک، لہجوں میں بسی ہوئی تلخی اور رویوں میں چھپی ہوئی بے رحمی۔ کبھی جہارا ایسی نہیں تھی، وہ بھی کبھی ایک سادہ سی لڑکی تھی جو محبت پر یقین رکھتی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو دنیا کے لیے بہت شریف تھا، بہت پڑھا لکھا ہوا اور بہت کامیاب اور بہت پیار کرنے والا۔ شروع کے چند سال جہارا نے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا، لیکن آہستہ آہستہ چہرے کے پیچھے چھپا چہرہ سامنے آنے لگا۔ پہلے بات بات پر طعنے، پھر شک اور پھر خاموشی کا ظلم، وہ خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی تھی۔ جہارا ہر بار خود کو ہی قصوروار سمجھتی رہی، ہر بار صبر کرتی رہی، اور جب وہ ماں بننے والی تھی تب اسے پتہ چلا کہ جس مرد کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہ کسی اور کے ساتھ اپنی دنیا بسا چکا ہے۔ اس رات جہارا بہت روئی، آنسو آنکھوں میں تھے مگر گرے نہیں۔ اس دن اس کے اندر سے محبت مر چکی تھی۔ اس نے آواز اٹھائی، اپنوں کو بتایا، ہر جگہ انصاف مانگا، مگر ہر طرف اسے صبر اور برداشت کا درس ملا۔ کہہ دیا گیا کہ عورت کا کام ہے نبھانا، تو بس نبھاتی رہو۔ اسی نبھانے جہارا کو پتھر بنا دیا۔ اس نے وہ زندگی چھوڑ دی، شوہر کو چھوڑ دیا اور ایک پرانی حویلی میں آ کر بس گئی۔ اس نے کمرے کرائے پر دینا شروع کر دیے، نہ پیسوں کے لیے، نہ ضرورت کے لیے، بلکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ وہ مردوں کو دیکھنا چاہتی تھی، ان کی محبت کے دعوے اور ان کے اندر چھپا سچ۔ پھر ذیشان اور زارا اس حویلی میں آئے۔ زارا ایک مظلوم عورت تھی جو ہر حال میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ ذیشان اپنی بیوی کو فرض سمجھتا تھا، ذمہ داری نہیں۔ جہارا نے ان دونوں میں اپنی زندگی کی جھلک دیکھی، باتیں ہونے لگیں، مشورے دیے گئے اور ذیشان کے دل میں پہلے سے موجود شک کو زبان مل گئی۔ آہستہ آہستہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب زارا واپس آنا چاہتی تھی تو جہارا کا درد پھر جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ یہ عورت جیت گئی، اس کی اپنی جیت سے بے معنی ہونے لگی۔ اسی لیے اس نے ذیشان کو حویلی سے نکال دیا۔ مگر اسی رات جہارا کو پہلی بار سکون نہیں ملا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف مردوں کو سزا نہیں دے رہی، بلکہ اپنے زخموں سے دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، نئے کرایہ دار آئے، ہر کمرے کے پیچھے ایک نئی کہانی، ایک نیا سچ۔ جہارا سب دیکھتی رہی، کبھی ٹوٹتی رہی، کبھی خاموش رہی۔ پھر ایک نیا جوڑا آیا، جنید اور اس کی بیوی۔ جنید باقی مردوں جیسا نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا تھا۔ جہارا نے اسے بھی پرکھنا شروع کیا، مگر ہر بار اسے صرف سچ ملا، صرف صبر ملا۔ یہیں سے اس کا وہم ٹوٹنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ صرف مرد کا نہیں بلکہ اس کا اپنا بھی۔ وہ انصاف نہیں، بدلہ لے رہی تھی۔ اور پھر وہ رات آئی، بہت گہری رات، حویلی مکمل خاموش، جیسے دیواروں نے بھی سانس روک رکھی ہو۔ جہارا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر آج وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہی تھی، آج وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آئینے میں نظر آنے والا چہرہ کسی مظلوم عورت کا نہیں بلکہ اس عورت کا ہے جس نے اپنے درد کو ہتھیار بنا لیا ہے، اور ہتھیار اگر زیادہ دیر پکڑے جائیں تو اپنے ہی ہاتھ زخمی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ کیا جہارا یہ صحیح کر رہی ہے؟ ہر نئے کرایہ داروں کے ساتھ ان کے مردوں کو ان کی بیویوں سے جدا کر رہی ہے؟ کیا یہ ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں ٹھیک کر رہی؟ اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔